محض ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں، اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں، اتنے لاڈلے پیغمبر ہیں کہ 23 سال میں 24,000 مرتبہ فرشتہ وحی لے کر آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ابتدائی حصہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور بنیادی باتیں کچھ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس مقام پر مفسرین نے بڑی تفاصیل لکھی ہیں، بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے ایک ایک بات کی۔ مجھے یاد ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس کی تفسیر جب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ایک تفسیر ہے تفسیر بیضاوی، تقریباً سال کے 10 مہینے اس تفسیر کو پڑھا جاتا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچتے ہیں طالب علم۔ اندازہ کریں، ایک سال کے اندر سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوتی، اتنی لمبی تفسیر ہے۔ تو نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، اور بیان بھی کر دیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو محفوظ کر سکیں۔ تو ہم وہ جو ضروری باتیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ان کو چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے آج سورہ فاتحہ شروع ہو جائے۔ یہ تو بنیادی باتیں کچھ ہیں، انشاءاللہ وہ 8-10 منٹ میں وہ عرض کرتے ہیں۔ کل ہم نے لفظ پڑھا وحی کا، کہ علم کے جو ذرائع اللہ پاک نے انسان کو دیے ہیں، ان میں سے ایک علم کا ذریعہ جو ہے وہ وحی بھی ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، جہاں جا کر انسان کے حواس اور عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہ وحی کے بارے میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی تو جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے نا، وہ فرشتہ ڈائریکٹ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، انسانی شکل میں فرشتہ میرے پاس آ جاتا ہے، اور کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی آیا ہے، اور لیکن کبھی میرے اوپر وحی اس طرح نازل ہوتی ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح مجھے آوازیں محسوس ہوتی ہیں، پھر ان آوازوں میں سے میں وحی کے جو الفاظ ہیں ان کو نکالتا ہوں، اخذ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ائمہ کرام نے لکھا ہے، جو تفسیر کے امام ہیں، کہ گھنٹی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو گھنٹی کی آواز جو ہے نا مسلسل ہوتی ہے، بج رہی ہے بج رہی ہے بج رہی ہے، اسی طرح یعنی وحی جب آتی تو مسلسل آواز ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھنٹی کی آواز کا رخ متعین کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ نہیں پتا ہوگا کدھر سے آواز، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے وحی کی یہ جو صورت تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کے الفاظ اور جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، وہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی تھی، اس کی خاص جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والی جو صورت ہے نا وحی کی، یہ میرے اوپر سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ مشکل ترین ہوتی ہے۔ اب اس مشکل کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الفاظ میں بیان فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور کبھی وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا تھا، پسینہ مبارک، چہرہ مبارک سے پسینہ مبارک جو ہے نا وہ ڈھلکنے لگتا تھا، سخت جاڑے اور سردی کے موسم میں۔ تو یہ بہت مشکل صورت تھی، اس کی بے شمار ہے۔ کسی جانور کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تو جانور دب جاتا۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ یہ وہی سینہ تھا، وہی دل تھا جو برداشت کرتا رہا۔ 23 سال میں جو تعداد لکھی ہے نا، وہ نکال کر ایوریج نکال کر جو تعداد لکھی ہے وحی کے نزول کی، بڑے بڑے انبیاء، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام خاص نبی ہیں، 50 سے زیادہ مرتبہ اس طرح فرشتہ نہیں آیا ان کے پاس وحی لے کر۔ محض ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں، اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں،
اتنے لاڈلے پیغمبر ہیں کہ 23 سال میں 24,000 مرتبہ فرشتہ وحی لے کر آیا، 24,000 مرتبہ فرشتہ وحی لے کر آیا۔ تو یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ اس کی یہ صورتیں تھیں، ایک مشکل ترین اور دوسری قدر آسان تھی، جس میں فرشتہ ظاہری صورت میں جو ہے انسانی شکل میں سامنے آ جاتا۔ انسانی شکل میں اکثر اوقات جو ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور نہ ہی ضرورت ہے وحی کی، نہ اب ضرورت بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ تو کچھ تفاصیل تھی وحی کے متعلق۔ اب وحی میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کی جو اصطلاح چلتی ہے، عموماً ہمارے عوام کے ہاں ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی اس کو کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی، کہیں بھی ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مینا میں ہوئی، عرفات میں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے مبارک سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، راستے میں جو نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جائے گا، کیونکہ ابھی ہجرت مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے تفسیر کی اصطلاح کے اندر مکی صورتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تبوک گئے، غزوہ تبوک ہوا، سینکڑوں میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے، فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ، یہ مکہ میں ہیں سارے علاقے۔ یہاں پر جو آیتیں نازل ہوئی وہ ساری مدنی ہیں، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ اصطلاح ہم ذہن میں رکھ لیں، مکی اور مدنی کی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے، مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ایک یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب اس سے آگے ایک مسئلہ ہے اسرائیلی روایات کا، جو میں نے عرض کیا ضروری چیزیں ہیں، یہاں پر تو تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ جو ضروری چیزیں ہیں، ایک اسرائیلیات کا مسئلہ ہے، جو اسرائیلی روایات ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ اب ہوا یوں کہ جب شروع میں دین اسلام پھیلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو قرآن پاک کے الفاظ سکھائے، اسی طرح آپ نے معنی سکھائے، اس طرح الفاظ بھی سکھائے، الفاظ بھی سکھائے، اور الفاظ بھی سیکھے انہوں نے، معنی بھی سیکھے، مطلب بھی سیکھا، اور یاد کرنے والوں میں اتنا ذوق، شوق اور انہماک تھا، ایک بڑی قرہ کی تعداد نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لی، اور بہر سے جو بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان انصار اور مہاجرین کے جو مدینہ میں تھے ان کے حوالے کر دیتے، وہ قرآن یاد کراتے، اور مسجد نبی میں اتنا شور ہوتا قرآن پاک یاد کرنے والوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ بھائی ایسا مغالطہ نہ لگ جائے، ایک دوسرے کے الفاظ خلط ملط نہ ہو جائیں، کسی کی نماز نہ خراب ہو جائے، تو آپ منع فرماتے، ایسا پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ اتنا ذوق شوق تھا، انہماک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ عروج اور ترقی پا رہے تھے۔ آج بھی امت عروج اور ترقی چاہتی ہے تو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ جو قرآن سے ہم دور ہوں گے تو تنزلی اور پستی میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں پھر اہل کتاب بھی مسلمان ہونے لگ گئے۔ اب اہل کتاب نے دیکھا کہ قرآن کی بہت سی باتیں وہی ہیں جو پچھلی کتابوں کے اندر تھی، تو اب انہوں نے قرآن کی باتوں کی تشریح پچھلی کتابوں کے ساتھ کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ پہلے پچھلی کتابوں کے بھی عالم تھے، تورات کے، انجیل کے، وہ اسرائیلیات جو ہے نا پھر قرآن کے اندر تفسیروں کے اندر داخل ہونا شروع ہو۔ اب اسرائیلیات یعنی ایسے واقعات جو قرآن میں بھی ہیں اور تورات انجیل میں بھی ہیں، ان کا کیا حکم ہے، یہ بات ہم نے عرض کرنی ہے جو ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی قرآن نے تاکید کی ہے، قرآن میں بھی وہی ہے، اسرائیلیات میں بھی وہی ہے، پچھلی کتابوں میں بھی وہی ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا، فرعون غرق ہوا، برباد ہوا، یہ ساری تفصیل جو ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، سیم انہی الفاظ کے ساتھ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، سب کا اتفاق ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، قرآن نے سختی سے ان کا رد کیا ہے،
ان کا رد کرنا ضروری ہے، کیونکہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ پچھلی کتابوں میں من گھڑت باتیں کچھ یہود و نصارہ کے علماء نے داخل کر دی۔ مثال کے طور پر کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ آخر زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، نقل کفر نباشد۔ تو اللہ کے پیغمبر پر اس قسم کا الزام لگانا، اللہ نے اس کا قرآن پاک میں رد فرمایا، وما کفر سلیمان، جو ہے سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ ہے کہ جادو کرنا کفر ہے۔ اسی طرح سورہ صاد کے اندر 23واں پارہ ہے، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے ایک بھائی آیا، کہنے لگا جی اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، دمبا ہوتا ہے نا، ایک دمبی ہے، یہ میرا بھائی مجھ سے وہ بھی لینا چاہتا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ وہ دراصل داؤد علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنے بغیر جو ہے ایک فیصلہ کر دیا اللہ پاک کی طرف سے۔ جب متنبہ ہوئے پھر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع بھی کیا، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب یہاں پر اسرائیلی روایات میں جو پچھلی کتابوں کے عالم ہیں انہوں نے یہ بات داخل کر دی کہ داؤد علیہ السلام کی پہلے 99 بیویاں تھیں، اور ایک ان کا سپہ سالار تھا داؤد علیہ السلام کا، اوریا اس کا نام تھا، اس کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ فریفتہ ہو گئے اور اس کو مروا کر جو ہے نا اس سے شادی کر لی۔ اب یہ بالکل سراسر ہمارے دین اسلام کے ہے ہی خلاف۔ ہم تو کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں، انبیاء نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس طرح نبی سے گناہ کو دور رکھتے ہیں، نبی کو ایسی بیماری سے بھی بچاتے ہیں اللہ جسے لوگ نفرت کریں۔ وہ بڑھا چڑھا کر اسرائیلی روایت میں ایوب علیہ السلام کی بیماری بیان کی جاتی ہے، وہ بہر ان کو ڈال آئے، اتنا عرصہ پڑے رہے، ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، جسم میں کیڑے چل گئے، لوگوں کو نفرت ہوگی۔ قطعاً ایسا نہیں۔ یہ باتیں ہمارے عوامی خطیبوں نے اتنی مشہور کر دی ہیں جو من گھڑت اور موضوع ہیں۔ ضرور بیماری لگی ایوب علیہ السلام کو، اللہ پاک نے ان کو صحت دی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ اسے نفرت کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی پیغمبر کے یہ شان ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ایسا جملہ بولا جائے۔ تو اللہ پاک نبی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اسرائیلی روایات کے بارے میں ہے کہ جن کا قرآن نے رد کیا ان کو رد کریں گے، جن کا قرآن نے تائید کی ان کی تائید کریں گے۔ کچھ ایسی روایات اسرائیلی آ جاتی ہیں جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے، اس کے بارے میں ہم بھی خاموشی اختیار کریں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے عالم ہیں، پچھلی کتابوں کے بھی عالم تھے، وہ تو فرماتے ہیں کہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس کو بیان بھی نہ کیا جائے، جب اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہماری شریعت اس سے متعلق، ہم اس کو کیوں بیان کریں؟ اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں کچھ اسرائیلیات کے بارے میں سمجھ میں آئی۔ اب آگے ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ دونوں اللہ پاک نے خصوصی خزانے سے یہ ہمیں عطا فرمائی۔ اب ایک تو ہم صرف قرآن شروع کرنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا جو ہے 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے باقاعدہ مستقل بھی فوائد ہیں۔ اعوذ باللہ کے الگ ہیں اور بسم اللہ کے الگ ہیں، اور بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، اہمیت ہے۔ اب یہ بسم اللہ ایک تو قرآن کا جز ہے، سورۃ النمل کے اندر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد یہ بسم اللہ ہر سورت کا بھی باقاعدہ جز ہے، ہر سورت کے ساتھ باقاعدہ اس کو پڑھنا فرض واجب ہے یا نہیں ہے، نہ بھی پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف بھی ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ پھر صبح بات کریں گے، اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔